آج کل تو دیکھیں نا انسان کی روٹین بھی چینج ہو گئی ہے. پہلے زمانے میں اللہ بھلا کرے کہ ٹی وی یہ آن لائن انٹرنیٹ یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا تو لوگ بڑی جلدی سو جاتے تھے سکون سے, سارے کام کرتے تھے, ورزش بھی کرتے تھے, سارے کام. بچے گیم سپورٹس کھیلنے کے لیے, ابھی بچہ کیا کھیلتا ہے؟ آئی ٹیب, ایکس باکس, پلے اسٹیشن. اب ہر وقت وہ یوں ہے, فیملی بھی یوں بیٹھی ہوئی ہے, اس کو بھی دے رہے ہیں. تو آپ اپنی باڈی کو جو ریسٹ چاہیے نہیں دے رہے. رمضان آتا ہی کس لیے تھا؟ ریسٹ ہے. آپ کا سٹمک کچھ گھنٹے کے لیے رک جاتا ہے, آپ کے اندر کا جو اسٹرکچر ہے پورا وہ تھوڑی دیر رک جاتا ہے. آپ کی باڈی کو خود انرجی ملتی ہے. شروع کے روزے پہلی سے 3 روزے تک تھوڑی باڈی ڈرین آؤٹ ہوتی ہے کیونکہ یوز ٹو نہیں ہوتا. پھر ہلکے 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 جو ہے وہ یوز ٹو ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس کے اندر ایک پاور آ جاتی ہے. لیکن اگر ہم صحیح یوز کریں, ہم ایسا کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں کہ پورا دن نہیں کھاتے اور پھر افطار پہ جو کھاتے ہیں وہ پورا سال نہیں کھاتے. وہ اتنا کھاتے ہیں اور وہ بھی آئلی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں جو نقصان دہ ہے انسان کے لیے زیادہ کھانا. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم الٹا آرام کی وجہ سے اور درد دے دیتے ہیں. اچھا یہاں پہ تو مجھے آئی ڈونٹ نو کہ پاکستان ہندوستان کہیں جائیں تو ڈاکٹروں کے پاس لوگوں کے افطار کے بعد چکر زیادہ لگتے ہیں, یہ مسئلہ ہو گیا, وہ مسئلہ ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات انسان حریص ہے کھانے کا, یعنی اس کو حرص ہے, اس کو یعنی اس کو کیا کہ کہیں کچھ رہ نہ جائے. آپ کو پتا ہے کہ انسان کے اندر جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں بڑی بڑی, ان خواہشات کا تعلق لقمے سے ہے. دسترخوان پہ اگر بہت ساری ڈش رکھی ہوئی ہوں اور آپ کی توجہ کھاتے وقت ان کی طرف ہو تو آپ کے اندر آرزوئیں پیدا ہوں گی. یہ جو ہم آرزوئیں ہمارے اندر ہوتی ہیں, کسی گاڑی کو دیکھا, اوہو ایسی گاڑی ہونی چاہیے, ایسا یہ ہونا, یہ آرزوئیں ہیں اور یہ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں, حرام کی طرف لے جاتی ہیں. انسان پھر کیئر نہیں کرتا, کہتا ہے بس اس کا تعلق لقمے سے شروع ہوتا ہے. روزہ ہمیں یہ سکھانا چاہ رہا تھا کہ اپنے لقمے پہ کنٹرول کرو. اتنے گھنٹے تو تم نے کھانا ہی نہیں ہے, اس کے بعد بھی کھاؤ مگر طریقے سے کھاؤ. مطلب ہمارے لیے رول ماڈل کہاں ہے؟ ہمارے امام ہیں. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, درود بھیجتے محمد والے محمد, امام نے ایک لیٹر جو ہے وہ اپنے ایک صحابی انصاری کو لکھا, اس کا میں خلاصہ آپ کو دیتا ہوں. امام نے کہا کہ میں چاہوں تو بہترین کھانا کھا سکتا ہوں, بہترین کھانا, شہد, گندم کا اصل سب کچھ کھا سکتا ہوں. میں چاہوں تو بہترین لباس پہن سکتا ہوں, بہترین. کیوں؟ کیونکہ میں حاکم ہوں اور سب کچھ بیت المال میرے, سب کچھ میرے پاس, پوری گورنمنٹ میرے پاس ہے, اس کے سارے وسائل میرے پاس ہیں. لیکن میں نہیں کرتا کیونکہ میں دنیا کی طرف نہیں کھینچا جانا. میں نہیں چاہتا دنیا کی تمام میرے اندر پیدا ہو. میں نہیں چاہتا دنیا کی چیزیں میرے اوپر غالب آئیں. اور ایک اور وجہ کہ میری حکومت میں کوئی شخص کسی بھی جگہ پر ہو سکتا ہے ایک روٹی کے لیے محتاج ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھوکا سوئے اور علی پیٹ بھر کے سو رہا ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ خوب یہ روزہ یہی ہے. دیکھیں جو کھاتا ہے پیٹ بھر کے, اسے بھوکے کا نہیں پتا ہوتا کہ بھوک کیا ہے. جو گاڑی یا سواری پہ چلتا ہے اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ پیدل چلنے والے کا کیا درد ہے, اسے محسوس ہی نہیں ہوتا. رمضان یہ اپورچنٹی دیتا ہے کہ تم بھوک اور پیاس سے رہ کر دوسرے کی بھوک اور پیاس کو محسوس کرو. یعنی ابھی بعض اوقات ہمارے یہاں تو ہوتا ہے یہ کھا لو سحری میں, یہ پی لو, پیاس نہیں لگے گی. فائدہ کیا پیاس نہیں لگے؟ پھر آپ کو فائدہ کیا آپ کو تکلیف نہ ہو؟
آتے ہیں نا آج کل وہ میسج آ رہے ہوتے ہیں یہ ٹوٹکے، یہ دہی یوں کھا لو، فلانی یوں کھا لو تو پیاس میں فائدہ۔ اگر آپ کو پیاس اور بھوک کا احساس نہ ہو تو پھر روزہ کیسا؟ یہ روزہ احساس اس لیے ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں ابھی بھی بھوکے ہیں۔ کتنے لوگ دنیا میں آپ کو پتہ ہے ایک وقت کے کھانے کے لیے محتاج ہے اس ٹائم، اور ہم یعنی واقعاً انسان کو اپنے کھانا کھاتے وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔